اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ظالم کون ہے۔ دیکھیں، یہ اصطلاح قرآن میں اکثر استعمال ہوتی ہے اور ظالم کے معنی جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق مار لینا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کسی کا حق مار لینا یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو اپنا حق کسی کو دے دینا یہ ظلم نہیں ہے، کسی کا حق مار لینا ظلم ہوتا ہے۔ دیکھیں، قرآن کی اصطلاح ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ کہ آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ کی آیت ہے قرآن میں۔ اس سے پہلے کچھ احکامات ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان احکامات کی تم پاسداری کرو، اور اس کے باوجود جو یہ کام کرے گا تو وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ بندگی اللہ کا حق ہے کہ نہیں؟ ہم اللہ کی مرضی سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ باقی دیکھیں، تمام کائنات جو ہے وہ مجبور ہے، اور جو اس کی ڈیوٹی ہے، جو اس کا کام ہے، جو طریقہ کار ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیح، ہر ایک مخلوق اپنا کام بھی جانتی ہے، وہ کام کر بھی رہی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے۔ اس میں بڑا مضمون ہے، لیکن وہ ابھی میں نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا اختیار دے دیا ہے۔ پھر اس کو یہ کہا کہ اگر تم نے یہ اختیار اپنا استعمال کیا تو تم اپنے اوپر ظلم کرو گے، اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ تو ایسا نہ کرنا، یہ اختیار خود نہ استعمال کرنا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارو، کس لیے گزارو اور کیسے گزارو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میں تمہیں بتاؤں گا۔ دیکھیں، ظلم میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کسی کا حق مار لینا۔ حکم الا لہ الخلق ولہ الامر، مخلوق اس کی ہے، حکم بھی اس کا ماننا پڑے گا۔ اولاد اگر نافرمان ہو جائے تو آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ اور آپ کی اولاد، یا مثال کے طور پہ گھر پہ آپ کی بیگم صاحبہ ہیں، ان کو شوہر کی اطاعت کا حکم ہے، وہ اگر نافرمان ہو جائے، اپنی کرنے لگے، تو وہ تو اچھی عورت نہیں ہے۔ تو یہ فرما بردار قانتات، تو یہ ذرا ذہن میں رکھے، ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ حکم وہ دے گا، ہم نے ماننا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ فمن آمن و اصلح۔ لیکن اگر ایسا ہم نہیں کریں گے اور اپنی مرضی چلائیں گے زندگی میں تو ہم اپنے اوپر ظلم کریں گے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے قریب لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا حکم دیا، تو ایک وقت میں ان سے بھول ہو گئی، بھول گئے، وہ درخت کے قریب چلے گئے، وہ میوہ کھا لیا۔ لیکن پھر کیا کہا انہوں نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم سے تو یہ خطا ہو گئی ہے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو لنکونن من الخاسرین، ہم تو بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ تو دیکھیں، ظلم، کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، صرف اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم كانوا یظلمون، او کما قال، ایسی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو ظلم ہمیشہ، ظلم کیا ہوتا ہے؟ بندگی اللہ کا حق ہے، وہ حق آپ دبا لیں۔ میرا جسم
میری مرضی. یہ کہتے ہیں نا بندگی تو حکم تو اللہ کا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں میری مرضی ہوگی. آج دیکھ لیں ہم تمام تقریباً اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں, اپنے لیے ہم نے ترجیحات کا تعین کر لیا ہے. مرد ہو عورت ہو کہتے ہیں میں نے تو اپنی مرضی جینی ہے, میری یہ مرضی ہے, میری یہ خواہش ہے, میرا یہ طریقہ ہے, اپنی مرضی سے. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.